نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، لیکن اس اجلاس کی اہم اور خاص بات یہ ہے کہ اس بار بھارت اس اجلاس میں سلامتی کونسل کی مستقل نشست کے لیے تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ بھارت سلامتی کونسل کی مستقل نشست کیوں چاہتا ہے اور کیوں سرگرم ہے، اور اس کا بھارت کو کیا فائدہ ہوگا، پاکستان اور خطے کو کیا نقصان ہوگا، اس پر اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ بیگ صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک بار پھر بھارت تقریباً 10 سے 12 سال بعد جو ہے دوبارہ سے یہ نشست حاصل کرنے کے لیے تگ و دو میں ہے، سرگرم ہے۔ آخر کیا مقاصد ایسے ہو سکتے ہیں کہ بھارت مستقل نشست چاہتا ہے؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وہ طاقت ہونی چاہیے جسے ویٹو بولتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے دنیا کے ان جو 5 ممالک ہیں ان کے برابر آ سکے گا۔ 2015 میں بھی نریندر مودی کی حکومت تھی، اور اس وقت بھی اس نے بھرپور کوشش کی انڈیا نے کہ اسے کسی طریقے سے بھارت کی بھارت کو جو ہے وہ سلامتی کونسل میں مستقل نشست سے نوازا جائے۔ اور اس زمانے میں حیران کن بات یہ ہے کہ 2014 میں جس وقت نریندر مودی برس اقتدار آیا، وزیر اعظم بنا، تو امریکہ کے اندر گجرات کے حوالے سے 2002 میں جو قتل عام ہوا تھا گجرات میں، اور وہ ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا تھا، ایک ہفتہ تک جو ہے وہ قتل گاری جاری رہی تھی، تو اس کو گجرات کا بچر قرار دیا گیا تھا، اور اسی جو بائیڈن نے اسے گجرات کا بچر کا لقب دیا تھا۔ امریکہ کے اندر اس کے داخلے پہ پابندی تھی، اور امریکہ میں اس کے اوپر مقدمات بھی بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت بھی صورتحال ایسی ہو گئی کہ امریکہ کو اچانک ضرورت پڑ گئی چائنا کے خلاف اسے استعمال کرنے کی، لابنگ کے لیے ہر لحاظ سے۔ اس کے علاوہ پھر انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھی اس کی معاونت کر رہا تھا مختلف حوالوں سے، جس میں پاکستان کے اندر جو دہشت گردی تھی بڑے پیمانے پر، خود کش دھماکے تھے، اور وہ سلسلہ بھی جاری تھا۔ پھر وہ سی پیک اور اس کا جو روٹ والا جو ہے تجارتی روٹ، اس کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں بھی ایک اس کا حصہ تھیں۔ تو امریکہ نے اس کے وہ سارے 7 خون معاف کر دیے، یا گجرات کا قتل عام معاف کر دیا، اور اس کو خاموشی اختیار کی، جبکہ اس وقت جو فرانس ہے یا باقی جو ملک تھے، برطانیہ ہے، تو یہ اس طریقے سے تیار نہیں تھے، لیکن اندر خانے اس کی جو سفارتکاری تھی اس میں وہ خاموشی سے اس کو ساتھ دے رہے تھے، جبکہ چین جو ہے اس نے ڈٹ کر اس کی مخالفت کی تھی۔ لیکن زیادہ مسئلہ یہ بنا تھا کہ اس وقت انسانی حقوق کی عالمی سطح پر تنظیموں کا ایک اتحاد ہے، انہوں نے باقاعدہ 9 سپٹمبر 2015 کو ایک رپورٹ جمع کرائی تھی یو این او میں، جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو جنگی جرائم پر مبنی جتنی تفصیلات تھیں، اس میں باقاعدہ یہاں تک تفصیل دی گئی تھی کہ کتنے میجر جنرل، کتنے بریگیڈیئر، کتنے فل کرنل، کتنے لیفٹیننٹ کرنل، میجر، پھر پھر انٹیلیجنس بیورو، پھر انڈین جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی تعداد، اور ان کے وہ لوگ جو ملوث تھے، خواتین، کشمیری خواتین کی ایک حکمت عملی کے طور پر آبرو ریزی اور اس طرح کی کارروائیوں میں، وہ پورا انہوں نے باقاعدہ ایک پلندہ جو ہے جمع کرایا تھا، اور وہ میڈیا میں اس کے اوپر کافی چیزیں آئی تھیں، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر اس کو آپ نے سلامتی کونسل کی مستقل نشست دینی ہی ہے تو اس سے مشروط کیا جائے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے حقوق کے لیے، جس میں ان کے حق خود ارادیت کو فوقیت دی گئی تھی۔ لیکن چین نے بہرحال اس کی وہ ساری کوششیں اس وقت ناکام بنا دیں۔ اب اس وقت پھر ایک دفعہ جو ہے وہ انڈیا جو ہے اور نریندر مودی جو ہے وہ پر امید ہے کہ امریکہ انہیں فیور کرے گا اس حوالے سے۔ اچھا، ایک طرف پور امید بھی ہے، دوسری طرف جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رپورٹس، اس طرح کی کئی رپورٹس آئی ہیں، اور ہم ویژولی اور ویسے بے انتہا اس طرح کے ثبوت موجود ہیں مقبوضہ کشمیر میں آبرو ریزی کے، انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے۔ دوسری طرف جے شنکر خطاب کرتے ہیں اور ایسا بھاشن دیتے ہیں کہ آپ کی ہنسی نکل جاتی ہے، مطلب اور آپ ایک طرف آپ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، ان کو اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے، سادہ الفاظ میں، تو انہوں نے وہاں پہ یہ بتایا ہے عالمی سطح پر، عالمی فورم پر، کہ اگر دنیا میں کوئی پرستان ہے تو وہ انڈیا ہی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور کہ دیکھیں ہمارا جو ایک سیارہ ہے وہ بھی چاند پر اتر چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں دنیا کو یہ بھی بتانا چاہیے، دنیا تو خیر جو کنسرن لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو 70 کروڑ کی آبادی ہے انڈیا کی،
اس کو حاجت خانے کی لیٹرینز کی سہولت حاصل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، 70 کروڑ لوگ انڈیا کے اندر جو ہیں وہ کھلے عام سمندر کے کنارے، دریاؤں کے کنارے، نہر اور نالوں کے بیگ صاحب کنارے دیکھیں یہ تو چلے ان کے جسے کہہ لیں کہ ایڈمنسٹریشن کے ان کے معاملات ہائیجینک پرابلم ہے نا، ہائیجینک مطلب ایشو ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو انسانیت سوزی وہاں پر ہو رہی ہے، تو اگر آپ اس کو ہی صرف ایک فیکٹر رکھیں سامنے تو کیا بھارت کو کچھ ملنا چاہیے؟ یہ مراد نہیں وہ کیا جی، دیکھیں صرف اب مقبوضہ کشمیر تو نہیں رہ گیا نا۔ آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ برس جون میں ہردیپ سنگھ نجار کو جس طریقے سے کینیڈا میں برٹش کولمبیا جو ان کا علاقہ ہے وہاں اس کو قتل کیا گیا اور 30 گولیاں ماری گئی تھیں، وہ خالصتان کا وہاں پہ بہت بڑا حامی کینیڈین شہری تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اپنا گپونت سنگھ پنو جو ہے امریکہ میں جسٹس فار سکھ جو تنظیم ہے اس کا جو سربراہ ہے، وہ دنیا کو پتہ نہیں تھا، وہ امریکہ نے بتایا کہ ہم نے وہ ایک منصوبہ جو ہے اس کو قتل کرنے کا انڈین را کا وہ ناکام بنا دیا۔ اور وہ اس وقت جو کچھ سامنے آیا، جس طریقے سے چیزیں کھلیں، تو یہ تھا کہ باقاعدہ را کے افسران جو ہیں وہ سکھوں کے وہاں پہ قتل عام میں ملوث ہیں، کینیڈا اور باقی دنیا میں بھی، اور انہوں نے امریکہ میں بھی کوشش کی جو امریکہ نے خود ناکام بنا دی۔ اور وہ اس طریقے سے ناکام بنائی کہ ان کا جو ہینڈلر تھا وہاں پر، جو راہ کے لیے وہاں پہ وہ جو کرائے کے جو قاتل ہے وہ تلاش کر رہا تھا، تو گپتا اس کا نام تھا، اس نے بدقسمتی سے پنو کو قتل کرنے کے لیے جس بندے سے رابطہ کیا وہ ایف بی آئی کا ملازم تھا۔ جی، مطلب وہ انہی کی گود میں جا گرا اور اسے سارے حقائق سامنے آ گئے۔ اچھا، یہ ایسے حقائق ہیں کہ اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اوپر امریکہ، کینیڈا اور یہ سارے لوگ متفق ہیں نا اس پہ انڈیا پہ بہت ناراض ہیں۔ بھئی جو راہ کے وہ لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک انہیں اریسٹ کرو اور کینیڈا کے ساتھ تعاون کرو، لیکن اچانک اس پہ خاموشی چھا گئی ہے۔ اچھا، یہ خاموشی کیوں چھا گئی ہے؟ یہ بھی حیران کن ہے۔ ہوا یہ ہے کہ انہی دنوں ہمارا جو یلو سی بولتے ہیں، چین کا سمندر جو ہے، چائنیز جو پیسیفک ہے یہ سمندر ہے، یہاں پر جاپان، جنوبی کوریا اور امریکہ تاریخ کی سب سے بڑی جو سمندری جنگی مشق ہے وہ کرنے جا رہے تھے، اور یہ انہوں نے کرنی تھی 24 ایئر ناٹیکل جو فاصلہ ہے چین کی سرحد سے، اور یہ اتنی بڑی کارروائی اور اتنا بڑا کام ہونے جا رہا تھا جس پہ چین کے اندر بھی بڑی بے چینی عوام میں پائی جاتی تھی، لیکن چین کی حکومت نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اور پتہ یہ چلا کہ اپنا امریکن کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ اس کے ایسٹ میں الاسکا کے قریب 4 بڑے چائنیز جو فلیٹ ہیں، جو بحری جہاز ہیں جنگی جدید، وہ دیکھے گئے، جو کہ امریکی پانی جو ہے تو انٹرنیشنل واٹر، وہ ایک فاصلہ ہوتا ہے وہاں پہ، اس میں 200 کلومیٹر تک جو ہے آپ کوئی چیز نکال نہیں سکتے، کوئی کاروائی یا کوئی میری ٹائم یا اس طرح کی کوئی ریسرچ یا وہ نہیں کر سکتے، لیکن اسے انٹرنیشنل واٹر ہی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر چین کی بحریہ کی موجودگی امریکہ کے لیے بہت بڑی الارمنگ ایک سچویشن تھی، جس پہ وہ جو یلو سی میں یا چائنیز سمندر میں جو ایکسرسائز ہونے چاہ رہی تھی، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اناؤنس شدہ وہ ایکسرسائز جو تھی اس کو منسوخ کر دیا امریکہ نے۔ اچھا، امریکہ کے لیے ایک بہت خطرناک چیز تھی کہ چین جو ہے وہ اس کے ساحلوں تک پہنچ گیا ہے، ورنہ چین کے جو سب سے بڑی دفاعی لائن ہے وہ اس کا پوری دنیا سے فاصلہ ہے کہ وہاں تک پہنچ کوئی نہیں سکتا، اور چین اگر وہاں پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پشت پہ کوئی ایسی قوت، وہ اپنی اس کی اسلحے کی قوت ہے، ٹیکنالوجی کی قوت ہے اور پیسے کی بھی قوت ہے۔ تو اس صورتحال میں اچانک ہی یہ جو کوڈ ایک کانفرنس ہوئی ہے ابھی یہ سیٹرڈے کو، اس میں باقاعدہ جو بائیڈن نے جو ہے وہ اس کو اپنے ہیڈ کیا ہے، اس میں آسٹریلیا کا سربراہ موجود تھا، جاپان کا سربراہ موجود تھا، اور اس کی اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں جو امریکہ کی طرف سے مشترکہ اعلامیہ ہے وہ بھی حیران کن ہے۔ یہ وجہ ہے جس میں نریندر مودی جو ہے وہ خوش ہے کہ اس صورتحال میں چونکہ میں دوبارہ ضرورت بن گیا ہوں امریکہ کی، کیونکہ جاپان اور آسٹریلیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جو براہ راست چین کو چیلنج کر سکیں، تو وہ کہتا ہے کہ ہم چیلنج کر سکتے ہیں جبکہ کریں گے نہیں، وہ چین سے بڑی دفعہ مار کھا چکے ہیں، لیکن وہ اس چکر میں ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کوشش کریں اور ہمیں کسی طریقے سے سلامتی کونسل کی مستقل جو نشست ہے وہ مل جائے، ویٹو کی پاور مل جائے۔ اگر وہ ملتی ہے تو اس کے بعد تو انڈیا میں صرف مقبوضہ کشمیر نہیں ہے، خالصتان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد جو منی پور اور جو انڈیا کی دیگر ریاستیں ہیں، آسام ہے، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر تو وہاں پر اقلیت یا کسی کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہوگا۔ ابھی بھی اتر پردیش میں وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ پمفلٹ بانٹے جا رہے ہیں، یہ آج اخباروں میں خبر چھپی ہوئی ہے
کہ کسی مسلمان سے آپ نے کوئی سودا نہیں لینا. مسلمان درزی ہے تو اسے کپڑے نہیں سلوانے, اس کی پرچون کی دکان ہے تو اس سے سودا سلف نہیں لینا, اس سے پھل فروٹ نہیں لینے ہیں. اچھا خالد بیگ صاحب دیکھیں, اس وقت جو جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اقوام متحدہ کا, اس میں دو ہی ایجنڈاز ہیں, ایک موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے, دوسرا اسلاموفوبیا کے حوالے سے. لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھارت میں یہ سب کچھ چل رہا ہے, تعصب چل رہا ہے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. لیکن اہم بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ بھارت اس وقت چائنا کی معاشی قوت کی وجہ سے اور اس کی عسکری قوت کی وجہ سے یہ کرنا چاہ رہا ہے, یا بھارت کو کیا مقاصد, اگر مستقل سیٹ ملتی ہے بھارت کو سلامتی کونسل میں, تو کیا مقاصد حاصل ہوں گے, اور یہ مقاصد یا یہ سیٹ ملنے کے بعد خطے کے امن کو کتنا نقصان ہوگا اور بھارت کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا سب سے پہلا ہدف تو پاکستان ہی ہوگا. اس کی توسیع پسندانہ عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. مہا بھارت کا ان کا منصوبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں, اور وہ پہلے دن سے ہی, مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ پہلے دن سے ہی, شروع سے ہی امریکہ کی ضرورت بنا ہوا ہے. اور 1962 میں بھی امریکہ ہی کی خواہش پر اس کا وہ پھٹا ہوا تھا. چین کے ساتھ جنگ ہوئی تھی جس میں اسے بہت ہزیمت اٹھانی پڑی, اور اس کے بعد سے وہ تاثر یہی دیتا چلا آ رہا ہے کہ ہم جتنا جدید اسلحہ دنیا سے لے رہے ہیں یہ ہم نے چین کے خلاف استعمال کرنا ہے, لیکن اس کی ڈپلائمنٹ جو ہے اس پورے اسلحے کی وہ پاکستان کی سرحد کے قریب ہے, اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ چین کے سرحد کے ساتھ بھی ہے. تو اب آپ اس چیز کو دیکھیے کہ 65 کی جنگ میں جو امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا مخالف اس لیے ہوا تھا, اس نے ساتھ دینے سے انکار کیا تھا کہ آپ کو جو ہم نے اسلحہ دیا تھا وہ تو سوویت یونین اور سوشلزم کو روکنے کے لیے دیا تھا, اور اس اسلحے کا استعمال آپ نے کرنا تھا سوویت یونین کے خلاف. آپ نے اس کو انڈیا کے خلاف استعمال کر لیا تو پاکستان کو پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن انڈیا کے اوپر اس طرح کی کوئی قدغن یا اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ اس کو جو اسلحہ دیا جا رہا ہے وہ امریکہ اگر دے رہا ہے کہ اس نے چین کے خلاف استعمال کرنا ہے تو وہ اسے پاکستان کے خلاف کیوں استعمال کرے گا, اور کرتا چلا آ رہا ہے. جو اس نے جتنا بھی جدید اسلحہ لیا ہے, چاہے میزائل لیے ہیں یا باقی ٹیکنالوجی ہے, وہ ساری اس نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. چاہے وہ بعد میں کنڈم ہی ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ اس کی جو اپنا بحری قوت ہے یا جو بھی ہے وہ سارا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا ہے. تو اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو داخلی اس وقت سیاسی انتشار کی کیفیت ہے, اور اس میں ہمارے میڈیا کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ جو انڈیا کی یہ جو موو ہے سلامتی کونسل میں مستقل نشست کے لیے اس کے اوپر بات کر سکے, پاکستان کی عوام کو اس سے اویئر کر سکے. صرف پاکستان کی عوام کیوں, باقی ہمارے ارد گرد جو باقی ریاستیں ہیں, اسلامی ریاستیں ہیں, وہ صاف ظاہر ہے وہ بھی اس کے توسیع پسندانہ عزائم سے متاثر ہوں گے. تو اس میں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ پاکستان کو ہے, کیونکہ بھارت جو ہے جو بھی کوئی کارروائی کرتا ہے وہ براہ راست جنگ کی صورت میں نہیں کرتا, وہ پراکسیز کے ذریعے یا سازشوں کے ذریعے کرتا ہے. اگر براہ راست وہ جنگ کرے تو پاکستان اس کا دندان شکن جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے, اور دیا بھی ہے, اور یہ تاریخ میں کئی دفعہ ثابت. اچھا لاسٹ کوسچن خالد بیگ صاحب, اگر بھارت کو ویٹو پاور ملتی ہے تو تنازع کشمیر, مسئلہ کشمیر کا کیا ہوگا, کیا اس میں رکاوٹ بنے گا؟ دیکھیے وہ انڈیا آج تک یہ ویٹو پاور نہ ہونے کے باوجود جس طریقے سے وہاں اس نے اپنا غاصبانہ قبضہ جو ہے برقرار رکھا ہوا ہے, اور وہاں کشمیری عوام کی مرضی کے بغیر انہوں نے اسے شامل بھی کر لیا, اور اپنی طرف سے وہ 370 کی جو شک تھی وہ ختم کر کے اسے انڈیا کا حصہ بھی بنا دیا. آج کل ان کے ڈرامہ انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں. پھر 2011 کے بعد سے انہوں نے باقاعدہ وہاں پر سینسس بھی نہیں کرائے, اور وہ اس لیے نہیں کرائے کہ وہاں پر وہ اب تک 32 لاکھ سے زیادہ جو انڈینز ہیں ان کو ڈومیسائل جاری کر چکے ہیں. گو اتنی بڑی تعداد ابھی وہاں پر جا کر سیٹل نہیں ہوئی, لیکن آہستہ آہستہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو انڈیا کے قبضے میں ہے وہاں کشمیریوں کی, مسلمانوں کی آبادی کم دکھائے. ویرا جموں میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے. جموں میں بہت ساری جو ہے وہ آبادی جو ہے وہاں انہوں نے سیٹل بھی کی ہے, اور جموں میں پہلے بھی ہندو جو ہے اچھی خاصی تعداد میں تھے, اور اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. اب وہ جو ہے وادی میں یا باقی کشمیر ہے جو انڈیا کے قبضے میں, وہاں بھی اسی کوششوں میں ہیں. تو صاف ظاہر ہے وہ مسائل تو بڑھیں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پانی کے مسائل چل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. اب وہ سندھ طاس معاہدے سے بھی بھاگنا چاہتا ہے, پاکستان کو نوٹسز بھیج رہا ہے. تو اس میں ہمیں بہرحال ایک ہوشیار تو رہنا ہوگا, کیونکہ صرف جنگ جو ہے آج کل جو جنگ ہے وہ صرف اسلحہ کی جنگ نہیں ہے, معیشت کی جنگ بھی ہے, اس کے علاوہ پھر نیریٹو کی جنگ بھی ہے, اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ہمیں اس حوالے سے بھی توجہ دینی ہوگی. پاکستان بھارت کو یہ ویٹو پاور ملنے سے کیسے روک سکتا ہے؟
कि उसमें हमें उजागर करना होगा ना उसके वो तमाम जो खबासतें हैं जो उसने इंडिया के अंदर जारी की हुई हैं। ख़ास तौर पर उनका एक जो सरकारी दहशतगर्द है, नेवल अफसर था जो कुलभूषण यादव, सबूत के तौर पर आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। उसने यहाँ जिस तरीके से दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया उसके सबूत मौजूद हैं। फिर इंडियन खुद कन्फेस कर चुके हैं, उसके वज़ीर भी, यही राजनाथ सिंह जो है उनका वज़ीर दाखिला, अभी उसने बड़ा बड़क मारी थी चंद महीने पहले कि हम घुस कर मारेंगे पाकिस्तान में, और हम पहले भी यहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन दुश्मन थे या इंडिया की सलामती के ख़िलाफ़ लोग सरगर्म थे उनको मार चुके हैं, और 20 के करीब उन्होंने लोग पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए उनको मौत के घाट भी उतारा। और ये भी कुछ ढकी छुपी बात नहीं, ये चीज़ें सामने लाने की ज़रूरत है और आलमी मीडिया पर इसको मौजू बनाने की ज़रूरत है ताकि पता चले कि खालिस्तान में क्या हो रहा है। फिर सिर्फ नजार जो है हरदीप सिंह नजार नहीं, और बहुत सारे सिख हैं इस वक्त जो भारत में कैद हैं और उनका कोई पता नहीं कि उन्हें मार दिया गया या कहाँ है। फिर जो मणिपुर है उसकी सूरत हाल सामने है कि आज भी वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, आसाम में भी यही सूरत हाल है, और जहाँ तामिल है वहाँ उनका बाकायदा इंसर्जेंसी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें उजागर करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल तब्दील हुई है वो एक बहुत बड़ा सबूत है कि उसने उस वक्त वीटो पावर नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश के ज़रिए उसने पाकिस्तान को दो लख्त किया, और वो सारे सबूत अब खुल के सामने आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही भारत एक बार फिर वीटो पावर के हसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए कोशा है, सरगर्म है, लेकिन इसका खित्ते के ऊपर इंतहाई बुरा असर पड़ेगा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर एक ऐसा असर पड़ेगा जो नाकाबिल तलाफ़ी होगा, और इसके लिए ना सिर्फ अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा को भी किरदार अदा करना होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।